السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 107 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ کی گئی، رسول سے یہ کہا گیا کہ تو اللہ سے حفاظت مانگ، اور اس سے پچھلی آیت میں اس کی بنیاد بتائی گئی، حفاظت ملتی کیسے ہے، کہ اللہ نے جو کتاب حق نازل کی ہے یعنی قرآن، اس کے قوانین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، اس سے حفاظت ملے گی۔ یہ آیات آپس میں ملی ہوئی ہیں، یوں کہہ لیں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے تم نے وکیل بن کر نہیں جھگڑنا، کسی سے ان کا وکیل نہیں بننا، ان کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں پچھلی آیات کے اندر کہی گئیں، تو جو خیانت کی بات وہاں پر کی گئی اس سے متعلق جو حکم دیا گیا، اس آیت میں بھی اسی بات کو پھر آگے بڑھا رہا ہے، رسول سے ہی مخاطب ہے اور خیانت کرنے والوں سے متعلق رسول کو حکم دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ایمفیسائز ہو رہا ہے، ورنہ تو پیچھے حکم آ چکا ہے، لیکن رپیٹ کر رہا ہے۔ قرآن کتاب مثانیہ ہے، یہ ریپیٹڈلی بات کرتا ہے، موقع مناسبت سے ایک بات ایک جگہ کہی ہے، پھر موقع مناسبت سے آگے بھی وہ بات کرے گا۔ کتاب مثانیہ ایک لفظ لایا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا متضاد لفظ لا کر بھی بات واضح کرتا ہے، یہ کتاب مثانیہ۔ تو یہ انداز ہے قرآن کا، یہ انداز صرف لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ہے تاکہ لوگ سمجھیں، تاکیدی انداز ہے کئی جگہ کے اوپر اس کا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ہیمر کرنا، یعنی بار بار ایک چیز کو دماغ کے اوپر سٹائک کرنا کہ وہ سمجھ آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، یہ ہے انداز قرآن کا۔ نبی سے مخاطب ہو کر اس آیت کے اندر کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ آیت نمبر 107 کیا یہ رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ، اور اے رسول تو بحث و جھگڑا نہ کر۔ یہ مجادلہ ہم بولتے ہیں، یہ جھگڑا بحث، یہ چونکہ مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مخاطب، اور رسول تو بحث و جھگڑا نہ کر۔ کن لوگوں کی طرف سے بحث و جھگڑا نہ کر، آگے ان کی ڈیٹیل دے رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے۔ کون سے لوگ؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے یختانون انفسہم، جو خود اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یہ انفسہم یعنی اپنی جان پر، اپنی جان سے، خود سے، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ دوسروں سے وہ جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے نا، ایکچولی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے خیانت کر کے میں نے کوئی مال بنا لیا ہے، مال و دولت جمع کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، فزیکلی وقتی طور پر اس کے پاس کوئی روپیہ آ جائے گا، اس کو فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان دی لانگ رن وہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، خود اس کے اپنے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس کا آپ تجربہ کر لیں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے خیانت کی ہے، مجھے بڑا فائدہ ہو گیا، لیکن
وقتی طور پر ہوتا ہے اس کو فائدہ، ان دی لانگ رن اس کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ جو نقصان ہوتا ہے اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، کیونکہ خیانت اس نے خود کی ہوتی ہے نا، تو نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے اے رسول تو بحث و جھگڑا نہ کر جو خود اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، حالانکہ ایکچولی وہ خیانت دوسروں سے کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہاں پر اس کا انداز دیکھیں، وہ کہتا ہے ان سے نہیں کرتے، بیسیکلی وہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا انداز دیکھیں، کہتا ہے نہیں، وہ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ بعد میں جو آنا ہے وہ بھی انہوں نے اٹھانا ہے، ان لوگوں سے نے نہیں جن کے ساتھ خیانت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے ان کا نقصان ہو گیا، ان کو جو خائن لوگ ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو گیا، لیکن وہ وقتی فائدہ ہے، اس لیے کبھی بھی ان کی وکالت میں بحث تکرار جھگڑا نہیں کرنا، یہ رسول کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی چیز سمجھنے کہ رسول نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی خائن کی وکالت کی ہو یا اس کے لیے اس کے حق میں بحث کی ہو، یہ تاکیدی جملے ہیں، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول نے کوئی خیانت کی تو قرآن کی آیت آ گئی کہ اے رسول اب آئندہ کے بعد تم نے خیانت کرنے والوں کی وکالت نہیں کرنی، ایسی بات نہیں ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیش کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، جیسے وہ قرآن میں ہے نا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو اے رسول لا تصلی علی، تو اس کی صلاۃ کے لیے کھڑا نہیں ہونا، یعنی وہ جو ان کی جو کفن دفن کی جو رسوم ہے، اور دیکھیں قرآن کریم وہاں پر بھی یہ سل کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو ان کی سل نہ کرے، یعنی ان کی کوئی دل جوئی کرنے کے لیے ان کے پاس چلا جائے، ان کا غم جو ہے وہ غم بٹانے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، بالکل نہیں، یہ ساری چیزیں سل کے اندر آ رہی ہیں، اسی سے صلاۃ بنا ہے لفظ۔ تو اس سے مذہب نے تو نماز جنازہ بنا دیا، لیکن وہاں پر نماز جنازہ نہیں ہے، وہ مذہب کی روح سے تفاسیر تراجم بنی، لیکن وہاں پر ہے لا تصلی علی احد منہم، ان منافقین میں سے کوئی بھی اگر فوت ہو جائے تو اے رسول یہ چونکہ منافق ہیں، تم نے وہاں جا کر اس کے لیے سل نہیں کرنی، جو بھی منافق مر جائے سل کا عمل نہیں کرنا، یعنی ان کی دل جوئی نہیں کرنی، ان کی ہمت نہیں بنانی، ان کے غم میں شریک نہیں ہونا، یہ کہا گیا رسول کو۔ ان کی جو بھی رسوم ہیں، ان کی وہ مذہبی رسوم ہر قوم کی ہوتی ہیں، کفار مکہ کی بھی تھی، وہ منافق اس طرح مدینہ کے جو لوگ تھے ان کی بھی تھی، مدینہ میں زیادہ تر یہ منافقین تھے، مکہ میں تو نہیں تھا کوئی بھی، مدینہ میں تھے، تو کہا گیا کہ ان کی یہ جو تجہیز و تکفین کی ان کی جو رسوم ہے وہ بھی اس میں بھی شرکت نہیں کرنی، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو جیسے وہاں پر وہ چیز بنائی گئی، وہاں پر کہا گیا نا قرآن کے اندر کہ ان کی جو وفات ہے اس کے اوپر تم نے وہاں جا کر نہیں کرنا، ان کی وفات کی جو بھی رسوم ہے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی منافق فوت ہوا تھا اور رسول نے جا کے وہاں کچھ سل کا عمل کیا تھا، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق وہ مرا تو رسول نے اپنا وہ جو کرتا تھا وہ بھی اس کو پہنایا، اور رسول نے اپنا جو لعاب دین تھا وہ بھی اس کے منہ میں ڈالا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ لعاب دین ڈالنے سے قرآن میں کہیں ہے کہ رسول لعاب دین کسی کے منہ میں ڈالے، کسی مرے ہوئے یا زندہ کے منہ میں، تو وہ اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اور بخشش قرآن میں ہے نہیں۔ لعاب دین ڈالنے سے وہ اس نے جو بھی جرائم کیے، جو بھی منافقت کی، وہ
ختم ہو جائے گی؟ نہیں، قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہے گی کہ رسول کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ کسی کو اگر بخشوانا ہے تو اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دو، اور اس کو کرتا پہناؤ گے تو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یعنی اندازہ لگائیں کس طرح سے روایات کو وضع کیا گیا۔ تو وہاں پر بھی پیشگی حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ رسول نے کوئی ایسا کام کیا تھا تو اس کے اوپر آیت آئی، جیسا کہ یہ شان نزول میں ہے کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بہت بڑی سازش ہے قرآن کے خلاف کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن تو پھر ان لوگوں کے لیے ہے نا، ہمارے لیے تو پھر کوئی رہنمائی نہ ہوئی۔ تو واپس آتے ہیں اسی کے اوپر، کیونکہ یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ رسول نے کسی خیانت کرنے والے کی وکالت نہیں کی، یہ ایک پیشگی حکم آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا ہو گیا تو پھر حکم آیا، بالکل نہیں۔ جو شان نزول کے اندر یہ طریقہ ہے بالکل قرآن کے خلاف، پیشگی حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی رسول نے بات کی ہے تو وہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ آئندہ نہیں کرنا، یہ نماز جنازہ پڑھا دیا ہو تو اب منع کر دیا ہو کہ اب آئندہ نہیں پڑھنا، تو جو پھر پڑھایا گیا اس کا کیا کریں گے؟ اس کو پھر جنت بھیج دیں گے، ساری زندگی اس نے منافقت کی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یہ نہیں کہ وکالت کی، بالکل نہیں، پیشگی حکم ہے، تعلیم کے طور پر بتایا جا رہا ہے، قانون ضابطے کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ خیانت جو کرنے والے ہیں کبھی بھی ان کے حق میں، ان کی حمایت میں بحث اور جھگڑا نہیں کرنا۔ یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی، اور یہاں پر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو خیانت کرتے ہیں ایکچولی وہ دوسرے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اس کا نقصان اٹھانا ہوتا ہے جو انہوں نے یہ غلط کام کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پھر آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بلا شبہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو خائن ہو، اثیم ہو۔ یہاں پر دو آ گئے کیٹیگری، ایک خائن جو خیانت کرنے والا ہے، اور دوسرا آ گیا اثیم۔ اب یہ پھر ایک اور لفظ آ گیا جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے گناہ گار۔ اثیم کے بنیادی معنی گناہ گار نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے گناہ گار، اس کا ترجمہ کیا گیا اثیم کا، یہ الف سے یہ میم، اثیم۔ اثیم کے عربی میں بنیادی معنی ہے کمزور۔ اپنے آپ سے خیانت یہ ہے کہ خیانت کرنے والے انسان کی ذات میں کمزوری آ جاتی، جو بھی خیانت کرتا ہے اس کی اپنے نفس میں، اپنی ذات میں، اس کی پرسنالٹی میں کمزوری آ جاتی ہے، ویکنس آ جاتی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی انسان کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے نفس میں، اس کی پرسنالٹی میں ویکنس آ جاتی ہے۔ اس کے اندر جو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ان کی روح سے جو اس نے جو فعال جو کام کرنے ہوتے ہیں، جو سرگرمیاں کرنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو بھی کام کرتا ہے، قدرت نے اس کام کرنے کے لیے ایک صلاحیتیں، ایک قسم کی صلاحیتیں اور قوتیں رکھی ہیں، وائٹل فورسز انسان کے اندر۔ جذبہ بھی تو ایک قوت ہے نا، جذبہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ ایک جذبہ ہے وہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، ایک جذبہ ہے آپ کسی کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، دونوں ہی جذبے۔ تو یہ جو جذبہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ جذبہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو فورس یا قوت پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کی۔ اچھا جذبہ ہے تو آپ اچھے کام کرنے کی آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، انرجی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کا جذبہ برا ہے تو پھر آپ کے اندر برا کام کرنے کی قوت، طاقت، استعداد پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر اثیم ہے، تو یہ جو قوت، طاقت، استعداد، صلاحیت جس کی روح سے انسان کوئی کام کرتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا، وہ کام کرنے کی، یہاں پر تو اچھا کام کرنے کی بات ہوگی نا،
تو وہ جو اچھا کام کرنے کی، تعمیری کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکلی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اور نفسیاتی طور پر جب کمزوری ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی پوری فزیکل باڈی پر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نفسیاتی طور پر جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر جب آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ فزیکل چیز تو نہیں ہے۔ مینٹل ڈپریشن، مینٹل سٹریس، یہ فزیکل چیز تو نہیں ہے نا، یہ نفسیاتی چیز ہے نا۔ نفسیاتی طور پر آپ کوئی غمی، افسردگی، ملال یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، غم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر جب آپ یہ چیزیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں، کسی نفسیاتی دباؤ میں، تو آپ کے کام کرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ آپ کے دماغ کے جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے۔ آپ کی وہ جو ریشنلزم ہے وہ متاثر ہوتی ہے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ متاثر ہوتی ہے، آپ کے کام کرنے کی وہ جو استعداد ہے، جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ چیز یہاں پر کہہ رہا ہے، جس کو مذہب نے گناہ بنا دیا، بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو جب بھی کوئی انسان جرم کرے گا، وہ خیانت کا ہو یا کوئی اور بھی ہو، اس سے انسان نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، ویکنس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم یہاں پر اس ویکنس کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے اس سے تو پھر تمہاری جو تعمیری قوتیں ہیں وہ دبنے لگ جائیں گی، تمہاری جو تخریبی قوتیں ہیں وہ غالب آ جائیں گی، تو تم حالت جہیم میں چلے جاؤ گے، رک جاؤ گے ایک جگہ پہ، آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن نے خیانت کے ساتھ جوڑا ہے، اسیم کو۔ خائن کے ساتھ کس چیز کو جوڑا ہے؟ اسیم کو، ویکنس۔ تو سمجھ آئی کہ یہ قرآن کی جو الفاظ ہے یہ بڑی ہی بلند پایہ الفاظ ہے۔ یہ سائنس ہے قرآن ایک، یعنی سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے الفاظ، اس کے کانسیپٹ، اس لیے ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اسیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مفہوم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ کمزور اونٹنی کو کہتے تھے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ناقہ تو آسم، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، باقی کارواں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، اونٹوں کے کارواں کے ساتھ پیچھے رہ جاتی تھی۔ جو لوگ خائن ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو کمزور کر کے پیچھے رہ جاتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو خیانت کرنے والے ہیں، باقی لوگ ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، ان کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ پیچھے رہ، کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا ان کو، وہ سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں کہ یہ خیانت کرتا ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا، تو ظاہر ہے وہ پیچھے رہ گیا نا، سوسائٹی سے کٹ گیا۔ قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے، تو بڑے قابل غور ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔